شوہر کی بھلائی ہے، اسی میں بچوں کی بھلائی ہے، اور والصلح خیر، قرآن کہتا ہے صلح میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور آپ نے وہ تدبیریں اختیار کر لیں جس سے بیوی کے نشوز کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھایا، نہیں مانتی، 6 مہینے دیکھ لی، اس کو بستر سے الگ کیا، نہیں مانتی، اس کو ہلکی سزا دی، نہیں مانتی، پھر آپ نے ادھر سے ایک حکم مقرر کیا، ادھر سے ایک حکم مقرر کیا، نہیں مانتی، پھر آپ کو اسے ایک طلاق دینا چاہیے، صرف ایک طلاق۔ ایک سے زیادہ طلاق دینا حرام ہے۔ اب وہ کیسے دیں وہ پھر بعد میں بتاؤں گا، طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو سورہ طلاق کی 5 آیات کی تلاوت کر لی جائے، اور پھر اس کا ترجمہ کر لیا جائے، اور پھر میں تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، ذرا غور فرمائیے یہاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب کس سے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خطاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذا طلقتم النساء۔ اب دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد ہے، یا ایہا النبی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، اس کے بعد یہاں سے خطاب ادھر جا رہا ہے، اذا طلقتم النساء، اے مسلمانوں، تم لوگ جب اپنی بیویوں کو طلاق دو، واحد سے اب یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اس پر نگاہ رکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے وکیل ہیں، اور اللہ اور اس امت کے درمیان نبی ہے نا، رسول ہے، تو خطاب ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، جب تم طلاق دو فوراً فارغ نہ کرنا، ایک مدت کے لیے ان کو طلاق دو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور مدت کو گنتے رہو، شمار کرتے رہو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں وَاتَّقُوا اللَّهَ نہیں کہا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ کہا گیا، یعنی اللہ کا اسم علم اللہ بھی استعمال ہوا، اور ربکم، واتقوا ربکم، واتقوا اللہ، جو تمہیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، رب ہے تمہارا، حاکم ہے، فرما روا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو، طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو، ولا یخرجن، اور بیویاں بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، بیویاں بھی نہ نکلیں، ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرج الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر بیوی صریح فاحشہ کی مرتکب ہوتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، یا بدکاری کرتی ہے، پھر شوہر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسے اپنے گھر ہی میں رکھے، پھر وہ گھر سے نکال بھی سکتا ہے اس کو۔ عام حالات میں ایک طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں، یہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کی حد ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کے حدود، اللہ کی باؤنڈریز کو پھلانگتا ہے، اس سے تجاوز کرتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ لا تدری
لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی امر نازل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ایک طلاق دے دی آپ نے، اس کے بعد اجل آ گئی، جب اجل پہنچ گئی، جب آخری وقت آ گیا، اب عدت ختم ہو رہی ہے۔ پہلے کیا فرمایا تھا؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ایک مدت کے لیے طلاق دو، ایک خاص تاریخ مقرر کر دو، وہ وقت آ گیا، اجل آ گئی۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے روک لو، رجوع کر لو، روک لو، ٹھیک ہے معاف کر دیا میں نے، سمجھے، آئندہ احتیاط کرے، معاف کر دیا، رجوع کر لیا آپ نے، یا پھر فارقوہن بمعروف، بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، کوئی گالی گلوچ کی ضرورت نہیں، کسی فساد کی ضرورت نہیں، بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم، اور دو عادل گواہوں کو اس موقع پر گواہ بنا لو۔ اجل آ گئی، اب دو کو گواہ بنا لو، وہ گواہی رجوع کی بھی گواہی دیں گے وہ، یا پھر طلاق ہو گئی، رجوع نہیں ہوا۔ ایک طلاق دی آپ نے، درمیان میں پوری عدت گزر گئی، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، اجل آ گئی، آخری دن آ گیا، اس کے بعد آپ نے دو گواہ بنا لیے اور کہا کہ میں نے فلاں تاریخ کو طلاق دی تھی، آج یہ آخری تاریخ آ گئی ہے، اب میں نے رجوع نہیں کیا ہے، یہ طلاق ہو گئی، آپ لوگ گواہ رہنا، یا میں نے آج رجوع کر لیا ہے، اب تو یہ دوبارہ میں اس کو بیوی بنا رہا ہوں، اس پر بھی گواہ بنا لیں۔ گواہ ہو عادل ہو، عادل کا مطلب ہے نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، دبنگ ہوں، گواہی پر قائم رہنے والے ہوں، عادل گواہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اے گواہی دینے والو اللہ کے لیے گواہی دو، بیوی کی تائید نہیں کرنا، شوہر کی تائید نہیں کرنا، برادری کی حمایت نہیں کرنا، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دینا، اللہ کے لیے گواہی دو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت ہر اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ طلاق دو تو عدت کے لیے دو، اور پھر عدت کو گنتے رہو، گھر سے باہر مت نکالو، عورت خود بھی گھر سے باہر نہ جائے، اور جب اجل آ جائے، آخری وقت آ جائے، تو عادل گواہوں کو بلاؤ اور دیکھو، یا تو رجوع کر لو بھلے طریقے سے، یا پھر بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اے گواہی دینے والو اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ نصیحت، یہ تمام نصیحتیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے، جو جھوٹی گواہی دے گا، جو گھر سے بیوی کو نکال دے گا، یا بیوی خود سے چلے جائے گی، یا عدت کا شمار نہیں کیا جائے گا، گن کے نہیں رکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب دیکھیے اس پوری سورت میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر رہا۔ تقوی کا مطلب ہے بچ بچ کے رہو، بچ بچ کے چلو، 5 مرتبہ۔ اب پہلے اور تقوی کے فوائد بتائے گئے کہ تقوی کے 5 فائدے ہیں۔ بیوی بھی بچ بچ کر رہے اور شوہر بھی بچ بچ کر رہے، بیوی بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرے، شوہر بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرے، آگ کو بھڑکایا نہ جائے، ٹھنڈے طریقے سے معاملات حل کیے جائیں۔ فیصلہ ہو گیا جدائی کا تو وہ بھی ٹھنڈے طریقے سے ہوگا، مل کے رہنا ہے تو وہ بھی ٹھنڈے طریقے سے ہوگا۔ تو اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو اللہ سے بچ بچ کے ڈر کے معاملہ کرے گا،
اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکالے گا, ایک مخرج نکالے گا. دیکھیے مخرج کہتے ہیں ایگزٹ ڈور کو, یہ دروازہ ہے نا نکلنے کا دروازہ, آپ نماز پڑھ لیں گے یہاں سے نکل جائیں گے, اس کو مخرج کہتے ہیں, ایگزٹ ڈور, باہر جانے کا راستہ ہے. تو اگر دیکھیے اب بیوی پریشان ہے مثال کے طور پر, بڑا مارتا ہے, بڑا ظلم کرتا ہے, پیسے نہیں دیتا, تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, جان چھوڑا دے گا اسے اور اس کو اچھا شوہر دے دے گا. اور اگر بیوی بہت بری ہے, گالی دیتی ہے, بری بیوی ہے, سمجھے بد زبان ہے, آپ کی والد کو, آپ کی والدہ کو, آپ کو برا بھلا کہتی ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرے گا اور آپ کو اچھی بیوی عطا کرے گا. آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے, آپ مخرج نکل آئے گا نا. لیکن کیا ہو, اللہ سے ڈرتے رہو, اس پوری مدت میں نماز پڑھتے رہو, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, یا اللہ مجھ پر رحم فرما, کوئی غلط فیصلہ میں نہ کروں, میرے بچوں کا سوال ہے, بیوی کا سوال ہے, حق پر میں ہوں, مجھے صحیح بات کی توفیق عطا فرما, صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما, تیرا بندہ ہوں, قرآن کے مطابق چلوں گا, حدیث کے مطابق چلوں گا, غلط کام نہیں کروں گا, غلط فیصلے نہیں کروں گا. ادھر بیوی بھی کہے کہ میں غلط راستے پہ نہیں چلوں, تو جو بھی ایک ظالم ہوگا, ایک مظلوم ہوگا نا, تو جو بھی اللہ کا صحیح خوف اختیار کرے گا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس کے بعد دوسرا فائدہ بتایا اس کا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو وہاں سے کھلائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھ رہا تھا نا کہ اگر میں طلاق دے دوں گا تو اس کا خرچہ کم ہو جائے گا میرا, یا یہ میری بیوی میرے اوپر بوجھ ہے, اتنا خرچہ کراتی ہے, میری جان چھوٹے گی. تو آپ نے فیصلہ کیا نہیں, میری بیوی کو رکھنا ہے مجھے, تو ہوگا کیا, اللہ آپ کی آمدنی میں اضافہ کر دے گا. آپ 50,000 کماتے تھے, 1.5 لاکھ کی ملازمت مل گئی, آپ وہم و گمان میں نہیں تھا, وہاں سے رزق دے گا. میاں بیوی اگر اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے اور تقوی کا مظاہرہ کریں گے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی. اچھا آپ کو بھروسہ ہوتا ہے اپنی تنخواہ پر, میری 2 لاکھ کی ملازمت ہے, یہ کیا چیز ہے, اس کو بھگا کے میں دوسری کروں گا, تیسری کروں گا, ایک سے ایک بیٹھی ہوئی ہے, ایک سے ایک حسین ہے, ایک سے ایک خوبصورت ہے, اعلیٰ خاندان کی ہے, ہوگا کیا, توکل نہیں کریں گے آپ, ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, نوکری چلی جائے گی, نکال دیے جائیں گے, وزارت ختم ہو جائے گی, وزارت خزانہ بھی چھن جائے گی. دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے, کسی اور کا سہارا نہیں ہے, ملازمت کا, پیسے کا, دولت کا, امریکہ کا, IMF کا, اللہ پہ بھروسہ کرو. ان اللہ بالغ امری, بالغ تو کہتے ہیں پہنچنے والا, بالغ اس میں فاعل, ان اللہ بالغ امری, تو وہ اپنے امر تک پہنچ کر رہتا ہے, وہ اپنے فیصلے کو نافذ کر کے رہتا ہے, وہ جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. کان قدرا مقدورا, اگر اللہ نے طلاق لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گی. اگر آپ کے مقدر میں اور اچھی بیوی ہے وہ مل کر رہے گی, اگر آپ کے مقدر میں اس سے بری بیوی ہے مل کے رہے گی, اگر آپ کے مقدر میں اس سے اچھا شوہر ہے مل کے رہے گا, اس سے برا شوہر ہے وہ بھی مل کے رہے گا. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں تک پہنچ کر رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی.
اب اس پر میں پھر کبھی کسی اور وقت گفتگو کروں گا. اس پر پورا 1 گھنٹہ چاہیے کہ اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی. ایک آنکھ کی تقدیر ہے, ایک کان کی تقدیر ہے, ایک زبان کی تقدیر ہے, ایک آکسیجن کی تقدیر ہے. کل شیء قدر. ایک ہائیڈروجن کی ہے, ان کا ایٹامک ویٹ ہے, ان کا مولیکولر ویٹ ہے, ان کی ویلنسیز ہیں, کروموزومز ہیں. مرد کے کروموزومز اور ہیں, عورت کے الگ ہیں, ہر ایک کا ڈی این اے مختلف ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. لیکن یہاں سلسلہ کلام میں ایک خاص مطلب. اب میاں بیوی لڑ رہے ہیں, ایک طلاق ہو چکی ہے, عدت کا زمانہ ہے, اب فیصلہ کرنا ہے, آخری تاریخ آنے والی ہے اجل, اب فیصلہ کرنا ہے, اس کو تھامے رکھنا ہے, رجوع کرنا ہے, یا اس کو بھلے طریقے سے فارغ کرنا ہے. اب یہاں دونوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے, تم بھی تقوی کا مظاہرہ کرو, تم بھی تقوی کا مظاہرہ کرو, اللہ راستہ نکالے. اور اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی. اب یہ شوہر اس طلاق کے بعد امیر ہو جائے گا یا غریب ہو جائے گا, اچھی بیوی ملے گی یا بری ملے گی, اور اس طلاق کے بعد عورت کو دوسرا شوہر اچھا ملے گا, خوشحال ملے گا, خوش مزاج ملے گا, بدبخت ملے گا, شرابی ملے گا, مارنے والا ملے گا, اس کی تقدیر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدر. بچے آوارہ ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے, یا بچے بڑے نیک نکلیں گے. میاں بیوی لڑ رہے ہیں, بچہ عالم دین بن کے پیدا ہو گیا, ایک صالح آدمی بن کے پیدا ہو گیا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اب اس کے بعد فرمایا گیا واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر. جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی 50-52 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کا حیض بند ہو جاتا ہے, اب وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی. جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, بوڑھی ہو چکی ہیں, ان کی عدت 3 مہینے ہے. اس کو طلاق دی جا رہی ہے. اگر بوڑھی عورت کو, پہلے دیکھیے سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ ثلاثۃ قروء, 3 پاکی کے زمانے عدت ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی, یہ 3 حیض ہیں. جس خاتون کو, جو جوان خاتون ہے, جس کو ماہواری آتی ہے, حیض آتا ہے, اس کی عدت 3 حیض یا 3 پاکی کے زمانے. لیکن جو بوڑھی ہو چکی ہے, 50-52 سے زیادہ کی ہے, اس کی عدت کتنی ہے, 3 مہینے. ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحض. اور وہ خاتون بھی جس کا حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا, اگر اس سے نکاح ہو گیا, اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے. ثلاثۃ قروء کا فارمولا وہاں اپلائی نہیں ہوگا, وہ تو حیض والی خاتون کے لیے ہے. اچھا, اگر آپ نے حاملہ عورت کو طلاق دی, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اولات الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن. اگر آپ نے 3 مہینے میں طلاق دی تو 6 مہینے کی عدت ہوگی. جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن نکاح ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے پہلے مہینے طلاق دی, اس کو 9 مہینے تک عدت رہے گی. اگر 8ویں مہینے میں طلاق دی, آپ نے 8ویں مہینے میں طلاق دی بیوی کو, تو 1 مہینے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. جیسے ہی ڈیلیوری ہوگی, فَأَجَلَهُنَّ أَن يَدَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. پھر تقوی کا ذکر آ گیا, جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ سے بچ کے چلے گا, قرآن حدیث کے مطابق چلے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اپنی خاص رحمت سے, اپنے خاص حکم سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. لوگوں, اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کا خوف اختیار کرو, آسانیاں آ جائیں گی زندگی. اے طلاق دینے والو, اللہ سے ڈر کر معاملات کرو, جذباتیت میں فیصلے مت کرو, اللہ سے ڈر کر فیصلے کرو. دیکھ لو کہ کہیں تم ظلم تو نہیں کر رہے ہو, ناانصافی تو نہیں کر رہے ہو.
اگر تم تقوی کے ساتھ معاملات طے کرو گے اللہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا. من امرہ یسرا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ امر اللہ ہے جو تم لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. ذالک امر اللہ انزل الیکم. اور سے سنو، یہ ہمارے مساجد میں جو خطیب ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کسی کو پڑھ کے نہیں سناتے کہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے، کوئی نہیں بتاتا. پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے، عالم اسلام میں دیکھ لیجئے، 3 طلاقیں دے دی جا رہی ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، حلالہ کراتے ہیں، حرام کام کراتے ہیں. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ طلاق کا یہ طریقہ کار قرآن مجید میں سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے اور ابتدائی 5 آیات میں بیان ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، تم لوگوں کی طرف نازل کیا گیا. تراویوں میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہو، گھر کی زندگی برباد ہے. بیوی بھی تراویح پڑھ رہی ہے، شوہر بھی تراویح پڑھ رہا ہے، 20 رکعتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن میں کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں، قرآن کے احکامات کا علم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا علم نہیں ہے. اچھا ہمارے خطیبوں کو دیکھ لیجئے، بڑا افسوس ہوتا ہے، لڑانے کی باتیں، فساد کی باتیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ غلط وہ غلط، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو نہیں بتاتے کہ طلاق کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ. پھر اب آ گیا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے احکامات پر بچ بچ کر چلو گے، عمل کرو گے، یکفر عنہ سیئاتی، تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا. اب یہاں سلسلہ کلام میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب 3 مہینے میں اس نے کچھ کہہ دیا، آپ نے کچھ کہہ دیا، آپ نے غصے میں، تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا. بڑے گناہ نہیں مٹائے گا، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی موٹی اونچ نیچ جو ہو جاتی ہے، یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا. اپنے آپ کو تھامتے ہیں، اپنی زبان کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں، اپنے جذبات کو روکتے ہیں، تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. یہ 5 آیات ہیں ابتدائی، اور بات ہم یہیں تک روکتے ہیں. باقی جو ہے پھر وہ نفقہ اور سکنا کہ مکان کیسا دیا جائے اور پیسے کتنے دیے جائیں، وہ احکام ہیں، وہ کسی اور وقت اٹھائیں گے. اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے. اور اس گفتگو کے بعد نماز پڑھ لیجئے. آپ جو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی سوال ہیں، تو میں نے ان سے کہا ہے یہاں مسجد کی انتظامیہ سے یہاں ایک بورڈ لگا دیا جائے، میں بورڈ پر سمجھاؤں گا. جو طلاق کے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ نماز کے بعد بیٹھ جائیں، یہاں سنتوں کے پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، پھر میں بورڈ پر سمجھاؤں گا. کیونکہ بغیر بورڈ کے آپ یہ سمجھ نہیں سکیں گے کہ یہ عدت کیا ہوتی ہے اور طلاق کے اور طریقے کیا ہوتے ہیں، تو اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ میں بورڈ پر سمجھاؤں گا. اب موٹی بات سمجھ لیجئے کہ طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے. اسلام طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 طلاق دی جائے. 1 سے زیادہ طلاق دینا حرام. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، صرف 1 طلاق دی جائے. 1 سے زیادہ طلاق ایک وقت میں دینا حرام ہے، حرام. یہ پہلی بات نوٹ فرما لیجیے. دوسری بات آج جھگڑا ہوا، آج طلاق نہیں دی جا سکتی، بلکہ آپ کو اگلے حیض تک انتظار کرنا پڑے گا. جب حیض کے 5-7 دن گزر جائیں گے، عورت پاک ہو جائے گی، عورت نہا لے گی،
اس کے بعد ہاتھ لگائے بغیر آپ ایک طلاق دیں گے. ہاتھ لگائے بغیر صرف ایک طلاق دیں گے آپ. اور اس کے بعد اب آپ تاریخ نوٹ کر لیں گے, چاند کی تاریخ نوٹ کر لیں گے کیلنڈر کے اوپر, وقت نوٹ کر لیں گے, اور وہاں سے پھر گنتی شروع ہوگی. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ کا قانون وہاں سے شروع ہوگا. عدت کو آپ شمار کرتے جائیں گے. اللہ نے کہا نا گنتے رہو گنتے رہو گنتے رہو. ایسے نہیں کہ فوراً طلاق دی, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے, نہیں ہو سکتا ایسا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا فیصلہ وقتی نہیں ہے, مؤقت نہیں ہے, جذباتی نہیں ہے, ایک سنجیدہ فیصلہ ہے, سیریس میٹر ہے. سوچ سمجھ کر آپ کو وقت مل رہا ہے اگلے حیض تک, اور اس کے بعد آپ وہ پاک ہو گئی ہے, نہا چکی ہے, آپ ایک طلاق دیں گے. اب دوسری بات سن لیجیے. جس طہر میں, جس پاکی کے زمانے میں جب وہ حیض نہیں ہے, اگر آپ بیوی سے مقاربت کر چکے ہیں, اس میں حیض دینا جائے, اس میں طلاق دینا جائز نہیں. جس پاکی کے زمانے میں آپ بیوی سے صحبت کر چکے ہیں, اس میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. انتظار کیجئے جب تک کہ وہ دوبارہ ناپاک نہیں ہوتی اور دوبارہ پاک نہیں ہو جاتی. اچھا, نمبر 3, حالت حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی, ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو بیوی سے یہ پوچھ لیجئے پہلے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے, تمہارا ٹائم ٹیبل کیا ہے, تمہاری ناپاکی کے دن کب شروع ہوں گے, پاکی کا زمانہ کب ہوگا. کیلنڈر پہ نوٹ کر لیجئے, کاغذ پہ لکھ کے لگا لیجئے, اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے. وقتی فیصلہ نہیں ہے, ہنگامی فیصلہ نہیں ہے, ایمرجنسی فیصلہ نہیں ہے. سوچ بچار کیجئے, فائدے نقصانات, بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, کہاں رہے گی, کہاں کھائے گی, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میں بچوں سے کیسے ملوں گا, وہ بچے میرے پاس رہیں گے, اس کے پاس رہیں گے. یہ سارے معاملات پر غور کریں نا. جذبات کے فیصلے نہیں ہیں یہ, بلکہ عقل کے فیصلے ہیں, ہوش و حواس کے فیصلے ہیں. اچھا, حمل کے دوران طلاق دی جا سکتی. آپ کو معلوم ہے, بیوی سے پوچھئے کتنے دن کا حمل ہے, کتنے مہینے کا حمل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر حمل کے دوران آپ طلاق دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ پرورش پا رہا ہے, اور آپ 100 مرتبہ غور کریں گے, میری اولاد ہے, میرا خون ہے, مجھے طلاق ہو بھی جائے مجھے اس کو پالنا پڑے گا, اس کے اخراجات دینے پڑیں گے, میرا لخت جگر ہے, میرا خون ہے یہ. تو اس کے باوجود آپ حمل کی حالت میں اس کو طلاق دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا ہے. اب کوئی مفاہمت کی گنجائش نہیں, نفرت بڑھ چکی ہے, اور نہ وہ جھکنے کے لیے تیار ہے, نہ وہ معافی کے لیے تیار ہے, نہ وہ اصلاح کے لیے تیار ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے لیے اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے, تو پھر آپ حمل کی حالت میں طلاق دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے کہ یا تو حمل کی حالت میں دو یا پاکیزگی کے زمانے میں. ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دینا, یا تو حمل کی حالت میں دو یا ناپاکی کی حالت میں. اب اس کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا. پہلی بات کہ ناپاکی میں مت دو, اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کی فزیولوجی مختلف ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, اس میں چڑچڑا پن ہوتا ہے, وہ کھانا نہیں بناتی, پورے اس کے اعصابی نظام کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق مت دو. دوسری بات, اب یہ کیوں کہا گیا کہ
پاکی کے زمانے میں تو اگلے حیض کا انتظار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ آپ کا ٹھنڈا پڑ جائے. ابھی آپ کے پاس 15-20 دن ہے سوچنے کے لیے. 8 دن تو ناپاکی کے انتظار کریں, اور 8 دن کے جدائی کے بعد آپ بیوی کے فراق میں بےتاب تھے, اس کے باوجود پاکی کے بعد آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا سوچا سمجھا شعوری فیصلہ ہے. اب آ جائیے, اللہ نے کہا لا تخرجوہن, ایک طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو. ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن سورہ طلاق کی پہلی آیت میں گھر سے مت نکالو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ عدت کے زمانے میں بیوی شوہر کے گھر میں رہے, ایک ہی کمرے میں رہیں, ایک ہی بیڈ روم میں رہیں. وہ کیوں؟ تاکہ مفاہمت کی صورت نکل آئے, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ جو ہے طلاق کو پسند نہیں فرماتا. ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق. اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں, عز وجل کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق. تو اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو گھر سے نہ نکالا جائے. ہاں, پوری عدت میں 3 مہینے ہوں یا ڈیلیوری تک, ڈیلیوری ہو گئی, زچگی ہو گئی اور کوئی رجوع نہیں ہوا, اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جائے گی, نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ گھر چلی جائے گی. اچھا, اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يَخْرُجْنَ, بیوی خود بھی نہ جائے. ہمارے ہاں بیویاں کیا کرتی ہیں؟ فوراً فون کرتی ہیں ماں کو, بھائی کو, بھائی انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے, ٹیکسی بھیجیں, گاڑی بھیجیں, میں آ رہی ہوں. اللہ نے بیویوں کو پابند کیا کہ تم اسی گھر میں رہو, 3 مہینے تک وہیں رہنا ہے, یا جو بھی عدت ہے وضع حمل تک, زچگی تک اسی شوہر کے گھر میں رہنا ہے, اسی کمرے میں رہنا ہے. اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے علماء اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر شوہر ایک طلاق دے اور وہ عدت کے زمانے میں ہے, اس کو میک اپ کرنا چاہیے, بن ٹھن کے رہنا چاہیے, خوشبو لگانا چاہیے, کمرے کو سجا کے رکھنا چاہیے, بیوی شوہر کو رام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. شوہر مان جائے, رجوع کر لے, تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. اس ایک ہی جگہ رہنا چاہیے. تو یہ بات اچھی طرح سن لیجئے, طلاق کے بعد نہ مرد بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال سکتا ہے, اور نہ پھر بیوی خود بڑی ناک کی وجہ سے خود گھر سے فرار حاصل کر سکتی ہے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, الا یہ کہ شوہر پر بہت مضبوط ہو, شوہر نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ لیا یا فحش گالی گلوچ کرتی ہے. ایک صحابی تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی بہت ہی گندی گندی گالیاں دیتی, البذاء, بذاء. تو فرمایا کیا؟ اذن طلقوها, فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو تم طلاق دے دو. تو اس پر بھی پہلے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. بعض وقت اوقات بری تربیت کی وجہ سے اس کی زبان پر گالیاں ہوتی ہیں. تربیت کریں, اللہ سے ڈریں. یہ الفاظ منہ پہ ہاتھ رکھ دیں, آئندہ سے یہ الفاظ بیگم مت نکالو, مت نکالو, یہ بری بات ہے, یہ گالی ہے, یہ لان تان نہیں کرتے. میٹھی زبان استعمال کرو, اچھی زبان استعمال کرو. یہ مناسب نہیں ہے, کسی کے لیے مناسب نہیں ہے, شوہر کے لیے بھی نہیں ہے, اور میری ماں کے لیے بھی نہیں ہے, میرے والد کے لیے بھی نہیں ہے, اور کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی بری زبان مناسب نہیں ہے. تو یہ فاحشہ مبینہ میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک گالی گلوچ اور فحش کلامی, اور دوسری چیز بدکاری. تو یہ اسلام کے اصول ہیں. اب ذرا سن لیجئے ایک بات. بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں, اسٹیمپ پیپر کے وینڈر کے پاس جاتے ہیں اور تین طلاق نامے ٹائپ کرواتے ہیں. وہ بدبخت بھی جاہل ہوتے ہیں, ان کے پاس ریڈی میڈ بنے ہوئے ہیں, کسی جاہل نے بنا کے دے دیا ہے ان کو. اچھا, 1 جنوری, 1 فروری, 1 مارچ, 3 بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ڈیٹ بدلتا ہے
اور کہتے ہیں کہ ہر مہینہ ایک بھیج دو، تو عدت میں طلاق پر طلاق دینا جائز نہیں. بھائی عدت میں ہے نا وہ. دیکھیے ایک عورت فرض کیجئے حاملہ ہے اور اس کو 2 مہینے کا حمل ہے، عدت ہے 7 مہینے، آپ 3 اسٹیمپ پیپر دے رہے ہیں. بھائی ایک اسٹیمپ پیپر، ایک طلاق کافی ہے نا. زبان سے دے دیں، لکھ کر دیں، ایس ایم ایس کریں، ای میل کریں، سمجھے واٹس اپ کریں، طلاق ہو جائے گی. تو 3 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی عدت کے زمانے میں ایک سے زیادہ طلاق دینا جائز نہیں. ایک سے زیادہ بھی جائز نہیں ہے. طلاق 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 500 مرتبہ کہہ رہا ہے، بے وقوفی ہے. ایک طلاق کافی ہے. بھئی ایک گولی سے مر گیا ایک آدمی، لاش کے اوپر دوسرا فائر، تیسرا فائر، چوتھا فائر، غصہ نکال رہے ہیں آپ. بے وقوف آدمی ہے نا. بے وقوف آدمی ہے جو 3 طلاقیں دیتا ہے. نارمل نہیں ہے، یا تو جاہل ہے یا تو بے وقوف ہے. ایک طلاق دی جائے گی، صرف ایک طلاق، اور پورے زمانے عدت میں ایک طلاق دی جائے گی. اب سنیے، بہت اہم مسئلہ میں بتا رہا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھیے کہ ایک طلاق کے بعد ایک طلاق دے دی اور عدت کا زمانہ ہے. عدت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. عدت مختلف ہوتی ہے. کبھی 3 قروء ہوتے ہیں، کبھی 3 مہینے ہوتے ہیں، اور کبھی ڈیلیوری ہوتی ہے. اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو کوئی عدت نہیں ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں کہا گیا کہ کوئی عدت نہیں ہوگی اس کی. آج نکاح ہوا، 2 دن کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، نکاح کے 1 گھنٹے کے بعد اس نے طلاق دے دی، یا 4 دن کے بعد دے دی، یا 6 مہینے کے بعد دے دی بغیر رخصتی کے، تو کوئی عدت نہیں ہے اس کی. کوئی اس کی عدت نہیں ہے. تو ایک طلاق کے بعد اگر عدت میں رجوع نہ کیا جائے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی آزاد ہو جاتی ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے. پورے پاکستان کے اندر یہ غلط فہمی ہے. یہ کیا غلط فہمی ہے؟ کہ جب تک 3 نہیں دیں گے، 3 خط نہیں بھیجیں گے الگ الگ، اس وقت تک بیوی حرام نہیں ہوتی. نہیں، ایک طلاق سے بھی اور رجوع نہ کریں عدت میں، بیوی حرام ہو جائے گی اور بیوی آزاد ہو جائے گی. جب عدت گزر جائے گی، بیوی جس کو چاہے شادی کر لے، جس سے چاہے شادی کر لے. اب وہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اب ایک بات آپ آخری سن لیجئے، اور ہم اپنی بات پھر اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ جمعے کے بعد یہاں سوال و جواب کی ایک نشست ہوگی، آپ وہاں بیٹھ کر وہ بات سن سکتے ہیں. اب یہ جو ایک طلاق کے بعد آپ معاملہ چھوڑ دیجئے، رجوع نہیں کرتے، نکاح ختم ہو جائے گا آپ کا. ایک طلاق کافی ہے. تو یہ لوگ جو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ پوری طرح ختم کرو، پوری ختم کرو، اس کا نتیجہ پھر ان کے لیے ہی برا ثابت ہوتا ہے. تو اب سن لیجئے بات، ایک طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اچھی طرح سنو، پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 2017 میں پہلی طلاق دی اور عدت کے دوران ہی رجوع کر لیا. پھر لڑائی ہوئی ان کی 2018 میں. 2018 میں اس نے دوسری طلاق دی اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد اس نے رجوع کر لیا. اب اس کے بعد 2019 میں تیسری طلاق دے رہا ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا. اب بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے گی، ایک عدت میں ایک ہی طلاق دی جائے گی. اب ذرا غور سے سنو، آخری بات اچھی طرح غور سے سن لیجئے. ایک طلاق کے بعد
آپ نے رجوع نہیں کیا، نکاح ختم ہو گیا، بیوی آزاد ہو گئی، ایک طلاق دی، رجوع نہیں کیا عدت میں، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اسی خاتون سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نیا مہر دینا پڑے گا، نئی شرائط پہ نیا مہر دینا پڑے گا۔ اچھا، اب آپ نے 2 طلاقیں دے دی، ایک 2017 میں دے دی، پھر رجوع کر لیا، 2018 میں دوسری طلاق دی، اب جو ہے آپ نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، اس کے بعد بھی اسی خاتون سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کسی اور سے بھی خاتون نکاح کر سکتی ہے، آپ سے بھی دوبارہ کر سکتی ہے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی اگر عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد اسی شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نئے مہر پر، لیکن پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو گیا، دوسرے کے بعد رجوع ہو گیا، تیسری کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہوگی۔ تو لوگوں، سوچ سمجھ کر طلاق کو استعمال کرو، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، معلومات حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر تم اپنی زندگی کے فیصلے کرو گے، تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، رزق ملے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔